صرف کتاب کافی نہیں ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہدایت کے لیے صرف کتاب نہیں، رسول، پہلے رسول آیا ہے، ہدایت 23 سال میں نازل ہوئی، تو جو سچے لوگ تھے وہ تو پہلے دن ہی سے جنتی تھے، کیونکہ انہوں نے ایک معیت انہوں نے کسی کا دامن تھام لیا تھا، انہوں نے کسی کی پیروی، اب احکامات جیسے آتے رہے ان کا یقین بڑھتا رہا۔ تو اسی طرح نیک بننے کے لیے نیک شخص سے رابطہ ازحد ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کافی ہے، لیکن عملی طور پہ آپ کو ایک صحبت بھی درکار ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت میں رہو۔ واتبع سبیل من اناب الی، جو شخص میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نیک بننے کا صحیح طریقہ۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور نیک بننا ہے تو نیکوں کی صحبت میں جانا ہوگا، نیک شخص کو، اور ایسا شخص جو یہ کام کرتا ہو، یعنی مزکی کا میں آپ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ مزکی ہے۔ مزکیون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں آپ دیکھیں نا، تزکیہ، اور جو 4 صفات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ تو ایک حضور تھے اور بس گئے، تو یہ ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے ہے، اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں تھیں، ان کے بعد ان کے امتی، جو سچے امتی ہیں، جو وارث نبی ہیں، وہ پھر یہ کام کریں گے۔ یعنی دیکھیں، یہ اگر میں آسانی سے بات بتاؤں تو یہ ہے کہ جس کا جو خود پاک نہیں ہے تو کوئی پھر اس کی صحبت سے فیض نہیں لے سکتا۔ جو جس کا نفس خود پاک نہیں ہے، وہ دوسروں کی، ایک بیمار، مطلب، یا ایک شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے، جو علاج نہیں کر سکتا، تو وہ پھر وہ مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صفات ہیں، کہ کتاب کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی باتیں، اور تزکیہ نفوس، ایک جگہ نہیں آئی یہ آیت، وَيُزَكِّيهِمْ، تو اصل میں تو تزکیہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اپنے آپ کو پاک نہ کہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا طریقہ پھر انسان کے ذریعے ہے۔ اطاعت اللہ کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کرو، یعنی مشروط ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ بات بعض لوگ جو ہے چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صفات ہیں، یہ قیامت تک جاری و ساری ہیں۔ وارث نبی، علماء امتی ورثۃ الانبیاء، یہ کس نے کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ وارث نبی، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وارث نبی کو آپ ڈھونڈیں، وہ وارث نبی جو ہے وہ اس کی صفات کیا ہوں گی؟ ایک تو وہ پاک ہوگا۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ گناہ، اعلانیہ گناہ، وہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اعلانیہ گناہ نہیں کرتا، اور اس کے آپ ظاہر کو دیکھیں، اس کی صحبت میں دیکھیں، اس کی باتوں کو دیکھیں، پھر
یہ ہے کہ اس کے کام کو دیکھیں. تو وارث نبی وہ جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہو، یعنی اس کا علم ہو، اللہ کے اور رسول کی جو تعلیم ہے وہ اس کے پاس ہو، اور وہ اس کا دل جو ہے پاک ہو، اور ظاہر بھی، یعنی ظاہری علامات آپ دیکھیں. تو ایک نیک شخص کو تلاش کرنا ہے. نیک بننے کا صحیح طریقہ میرا موضوع ہے. تو اس کے لیے ایک نیک شخص کو جو آپ کی گائیڈنس کرے اللہ کے راستے میں، اللہ کی طرف دعوت دے، اور اللہ کا راستہ آپ کو بتائے، اور رسول کا طریقہ عملی طور پہ آپ کو بتائے. تو یہ قیامت تک کے لیے یہی اصول ہے. اور دوسری بات اگر میں کہوں تو وہ زیادہ مطلب وضاحت ہے کہ جس کا دل عرش الہی ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ مومن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل عرش رحمان ہے. تو کوئی شخص آپ تلاش کریں جس کا دل عرش رحمان ہو، پاک ہو. قد افلح، جو کامیاب انسان ہے بظاہر پاک نظر آتا ہے، تو اس شخص کے آپ پاس جائیں، اس سے رابطہ جوڑیں. ایک شخص کو تلاش کریں، ایک شخص کو. ایک فرد جماعت کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے، یکسو تھے اللہ تعالیٰ کے لیے. کان امتن قانتن، ایسی کوئی آیت ہے، پوری طرح مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن حضور صرف ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. آپ دیکھ لینا یہاں بھی بعض اداروں میں ہم ایک فرد کو ادارہ کہہ دیتے تھے، یہ مکمل ادارہ ہے. تو ایک فرد جو اللہ کا بندہ ہو، رسول کے طریقے پر، اور دل اس کا یعنی سچا شخص ہو، وہ مختصر میں بتا دوں تو اس کی صحبت میں رہیں. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو وہ صحبت آپ کو سچا بنا دے گی. یعنی دیکھیں، یہ تو ہمیں ابھی محسوس بھی نہیں ہوتا، اور زیادہ تر یہ باتیں مطلب لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحبت کے اثرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حضور نے مثال دی ہے کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ آپ کسی عطار کی دکان میں جائیں، عطر جو بیچتا ہو، تو کم از کم آپ کو اگر آپ عطر خرید نہیں بھی رہے تو خوشبو تو آئے گی، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو جاتے وقت ایک روئی کا ٹکڑا خوشبو میں بگو کے تحفہ دے دے. اگر آپ ایک عقیدت اور محبت کے ساتھ جائیں تو وہ آپ کو. تو بد شخص کی یعنی بری صحبت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار کی بٹھی کی دی ہے، جس میں آگ جل رہی ہے، لوہا گرم ہو رہا ہے، چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، کوئلہ جل رہا ہے. تو ایک تو وہ بدبو ہوتی ہے وہ جو لوہار کی دکان میں، اور جب جلاتے ہیں وہ تو بدبو اور چنگاری. تم کچھ بھی نہ کرو تو ہو سکتا ہے ایک چنگاری آگ پہ آپ کے لباس پہ آ کے آپ کو داغدار کر جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی مثال دی. تو یہ دیکھیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو یعنی دین کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نیک بننا ہے تو نیک صحبت کو ڈھونڈنا ہوگا. پہلے تو آپ کو اپنی نیت درست کرنی ہوگی. اکثر نیک لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں دنیا کے لیے، میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، مجھے دعا کر دیں، اور کاروبار بڑا خراب ہے، اور یہ کوئی وظیفہ لکھ دیں، میں تعبیذ باندھ دوں یا جو بھی کروں. تو وہ تو مطلب ایک غیر مناسب رویہ ہے. اللہ والوں کے پاس آپ اللہ کے لیے جائیں، ان سے ہدایت کے طالب ہو کہ بھائی مجھے ہدایت دے، اور میرا اور آپ کا ایک تعلق ہوگا، صحبت کا ایک تعلق ہوگا، پھر اس سے جڑ جائے. پھر وہ شخص جو ہے چونکہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، پھر آپ نے اس کی تعظیم بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے کام میں اس کی مدد بھی کرنی ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. جس طرح کی صحابہ کرام نے پیغمبر کی
تعظیم بھی کی اور مدد بھی کی. تو یہ طریقہ کار ہے. اچھا، اب نیک بننے کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو دیکھ کے آپ اپنے لیے کوئی راہ عمل متعین کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. صرف کتاب کافی نہیں ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہدایت کے لیے صرف کتاب نہیں، رسول، پہلے رسول آیا ہے. ہدایت 23 سال میں نازل ہوئی. تو جو سچے لوگ تھے وہ تو پہلے دن ہی سے جنتی تھے، کیونکہ انہوں نے ایک معیت انہوں نے کسی کا دامن تھام لیا تھا، انہوں نے کسی کی پیروی. اب احکامات جیسے آتے رہے ان کا یقین بڑھتا رہا. تو اسی طرح نیک بننے کے لیے نیک شخص سے رابطہ ازحد ضروری ہے. قرآن اور حدیث کافی ہے، لیکن عملی طور پہ آپ کو ایک صحبت بھی درکار ہوگی. اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت میں رہو. واتبع سبیل من اناب الی، جو شخص میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کی پیروی کرو. یہ تو میں آپ کو اکثر ہی کہتا رہتا ہوں. میں ان باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت کا طالب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.